مطلب یہ ہے حرام لقمے سے بچو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل بتا دیجئے، ایسا عمل بتا دیجئے، ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کی برکت سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ ماشاءاللہ کافی نمازی بیٹھے ہیں، اہل اللہ موجود ہیں۔ مستجاب الدعوات کا کیا مقصد؟ مستجاب الدعوات ہونے کا مقصد یہ ہے جو بھی دعا کرے دعا رد نہ ہو، دعا کرتا جا، دعا تمہاری قبول ہوتی جائے، اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل بتاؤ جس عمل کی برکت سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جب بھی ہاتھ اٹھاؤں میرے ہاتھ خالی نہ جائیں، خالی نہ جائیں، جو بھی پکاروں قبول ہو جائے۔ نور پور کے علاقے کے جماعتیوں، آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب، اے میرے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلال کمانا اختیار کرو، حلال کھانا اختیار کرو، حلال پہننا اختیار کرو، حلال پینا اختیار کرو، حلال کو اختیار کرو، حرام سے بچ جاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ آگے آگے الفاظ سنو، آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام کا ایک لقمہ کھانے والا، آج کل لکڑ ہضم، پتھر ہضم، ہر چیز ہضم، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ سودی کاروبار کتنا عام ہو گیا، آج سود کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ اللہ کریم نے کتنی بڑی سزا بتائی ہے سود والوں کے لیے، یہ رب العالمین کی لا ریب کتاب قرآن مجید۔ اللہ میں تیرے سمجھانے کے انداز پر قربان جاؤں۔ تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، رب العالمین کی لا ریب کتاب قرآن مجید۔ قرآن کریم کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کریم کی لا ریب کتاب قرآن مجید۔ نور پور کے علاقے کے جماعتیوں، لاکھوں مبارک ہو تمہارے لیے، اللہ کریم نے آپ کو قرآن کریم کی مقدس مجلس، برکتوں والی مجلس، رحمتوں والی مجلس نصیب فرمائی ہے، جہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ فیض ساؤنڈ کے ذریعے سے جہاں بھی علاقے میں آواز پہنچ رہا ہے، قرآن کریم کی آواز گونج رہی ہے، آپ کے فصلوں پر، آپ کے اہل و عیال پر، آپ کے مویشوں پر، آپ کے بچوں پر، ہر چیز پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اللہ اللہ، رب العالمین کی لا ریب کتاب قرآن مجید، جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا پڑھانا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس کا سنانا بھی عبادت، جس کا سمجھنا بھی عبادت، جس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یأکلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، سود کھانے والے لوگ، سنو سنو،
ان لوگوں کے بارے میں جو سود کے پیسے سے گاڑی بنائی، سود کے پیسے سے بنگلے بنائے، اعلیٰ اعلیٰ کوٹھیاں بنائی ہیں، سود کے پیسے سے، سود کے پیسے کپڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، اسے لگایا پیسوں کو، لوگ دیکھنے والے دیکھیں، نخرے سے زندگی گزارنے والے، سوچا نہیں کتنی سزا ہے اس پر۔ اللہ اللہ، زندگی 2 دن کی ہو یا 4 دن کی، بہرحال گزر جائے گی، زندگی 2 دن کی ہو یا 4 دن کی، بہرحال گزر جائے گی، اگر امیر کی با اقبال گزر جائے گی تو فقیر کی بھی بہرحال گزر جائے گی۔ زندگی تو گزرنے والی چیز ہے، دنیا تو مختصر زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت والی زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سود خور لوگوں کے بارے میں، یہ جو لوگ جنہوں نے سود کے کاروبار کو عام کر دیا، سود کو کھانے والے، سود کمانے والے، سود پہننے والے، فرمایا الذین یأکلون الربا، یہ سود خور لوگ قیامت کے دن اس طرح بے ہوش ہو کر اٹھیں گے جس طرح جن شیطان کے اثر سے انسان پکڑا ہوا نظر آتا ہے، بے ہوش نظر آتا ہے، اسی طرح یہ سود خور لوگ بھی قیامت کے دن بے ہوش نظر آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سود خور لوگوں کا انجام، انسان کا خیال یہ ہوتا ہے، بڑے بڑے اچھے لوگ، اسکالر، لیکچرر حضرات ٹی وی پر بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں، سود اور تجارت میں کوئی فرق نہیں، سود اور تجارت میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ اللہ، اللہ کریم کا اعلان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سزا ان کو اسی وجہ سے تو دوں گا کہ یہ کہتے تھے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، سود اور تجارت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بکواس کرتے تھے قرآن کے مقابلے میں۔ اللہ کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، میں اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سود حرام ہے، تجارت حلال ہے۔ یہ پڑھے لکھے انسان کہتے ہیں سود بھی حلال ہے، سود ایسے ہی ہے جیسی تجارت ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سزا ان کو اسی وجہ سے دوں گا۔ اللہ کریم کا اعلان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ کریم نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ تجارت حلال ہے، تجارت آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچ بولنے والے تاجر، سچ بولنے والے تاجر، امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ سچے تاجر، تجارت کرنا تو آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 25 سال کی عمر ہے آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف تجارت کے لیے بھیجا۔ اتنا نفع ہوا، اتنا نفع ہوا، اتنا نفع ہوا کہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا نفع ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرمائے میرے اوپر، 40 سال عمر ہے،
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی ہے. عرض بھیجا، خطبہ بھیجا، پیغام بھیجا، رحم فرمائے میرے اوپر، میں بیوہ ہوں، خاوند فوت ہو گیا. رحمت کے پیکر، رحمت کے سمندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام قبول کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. پہلی شادی آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے. آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے سمندر تھے. بیوہ عورت تھی امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عزت کا ذریعہ بن گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دنیا اور آخرت میں عزتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا ذریعہ بن گئے. توجہ، یہ تجارت سے ہوا. تجارت کرنا آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سود خوروں کا یہ خیال ہوتا ہے سود کے ذریعے سے پیسہ بنے گا، کوٹھے بنیں گے، بنگلے بنیں گے، بڑے بڑے حویلیاں بنیں گی، بڑے بڑے قصور بنیں گے. ان کا یہ خیال ہوتا ہے پیسہ بنے گا، ہمارے بچے بھی خوش ہوں گے، ہماری نسلیں بھی بڑے تکبر سے، فخر سے زندگی گزاریں گے، زمینوں کے مالک ہوں گے، دکانوں کے مالک ہوں گے، پراپرٹیوں کے مالک ہوں گے. نہیں، یہ وقتی طور کا نشہ ہے. ایک لحظے میں چلا جائے گا یہ سب کچھ. کیوں؟ یہ رب العالمین کا اعلان ہے، اللہ کریم کا اعلان. اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا قرآن سچا ہے. یہ رب العالمین کی لا ریب کتاب قرآن مجید، 3 پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمحق اللہ الربا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. اللہ کریم فرماتے ہیں سود کے مال کو میں تباہ کر دیتا ہوں. یمحق اللہ الربا، سود کا پیسہ، سود کی ملکتیں، سود کی زمینیں، اللہ کریم کا اعلان ہے یمحق اللہ الربا، میں ان کو تباہ کر دیتا ہوں. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات والے مال کو اللہ کریم بڑھاتے ہیں. جس مال سے صدقہ کیا جائے، جس مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے، جس مال سے خیرات دی جائے، جس مال سے غریبوں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر، ناداروں پر، بیواہوں پر رحم کیا جائے، تو آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین پر رحم کرنا، زمین والوں پر رحم کرنا آپ کا کام ہے. میں آسمان والے کا یہ کام ہے کہ میں تمہارے اوپر رحم کروں گا. ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو. تعادلوا وترحموا عباد اللہ، انصاف تو کرو. اپنے لیے کیا سمجھتے ہو، برداشت کرتے ہو تم یہ چیزیں؟ مصیبت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، شادی ہے، غمی ہے، تم اپنے لیے پسند کرو کہ تمہارے لیے حالات بن جائیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. اگر گھروں میں خوشحالی چاہتے ہو، گھروں میں برکتیں چاہتے ہو، اپنے بچوں کی خوشیاں چاہتے ہو، گھروں میں خوشی والی زندگی چاہتے ہو، حرام سے بچو، سودی کاروبار سے بچو، صدقات کرو، خیراتیں کرو. ماشاءاللہ خرچہ ہوا ہوگا الحمدللہ. یہ راستہ ہے اللہ کریم کو راضی کرنے کا. یہ راستہ ہے کہ آپ نے خرچہ کیا، بندوبست کیا، خیرات کی، آپ نے تعاون کیا،
آپ الحمدللہ ہزاروں کا مجمع قرآن سن رہا ہے. ایمان تازہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کریں اور محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور بھی محبت سے کہیں سبحان اللہ. اللہ اللہ. اگر اپنے بچوں کی خوشیاں چاہتے ہو، اپنے گھروں میں خوشیاں چاہتے ہو، تو پھر خیراتیں کرو. ایسے پروگرام، ایسی کانفرنسیں، ایسی جلسے. افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائیا. کھانا کھلاؤ. بہترین صدقہ یہ ہے بھوکا جگر اس کو سیر کراؤ. یہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے اور برکتیں حاصل کرنے کا راستہ ہے. 8 نصیحتیں عرض کرنی تھی. مفتی صاحب موجود ہیں، ہم نے بھی دور کا سفر کرنا ہے. الحمدللہ مفتی صاحب کو بھی کئی پروگرام ہوں گے. آخر میں یہ گزارشیں کروں گا، یہ چیز اندر میں کیسے آئے گی؟ حلال اختیار کریں گے، اللہ کی ذات کی پہچان ہوگی تو آدمی غلط راستے پر نہیں جائے گا، شرک والا راستہ نہیں جائے گا، کفر والا راستہ نہیں جائے گا. اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی ذات و صفات کا تعارف ہوگا تو پھر شرک اور کفر والے راستے پر انسان نہیں جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت والا تعلق ہوگا، سب سے بڑھ کر محبت والا تعلق ہوگا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. سب سے بڑھ کر محبت والا تعلق ہوگا اللہ کریم کی ذات کے ساتھ. پھر انسان حرام کا راستہ اختیار نہیں کرے گا کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، میرے پیارے اللہ کا کیا حکم ہے. تو اس کے لیے راستہ یہ ہے اللہ کی پہچان کا، یہ قرآن مجید. آپ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں. ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تعلق علماء کے ساتھ ہو جائے، آپ علماء کے قریب ہو جائیں اور اللہ کی باتیں سن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر، دین اور شریعت کے فرمان سن کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. نمبر 2، اللہ والوں سے بیعت کریں. بیعت کریں، اللہ والوں کی صحبت میں جائیں تو انشاءاللہ سب بیعت کریں گے. جن کی بیعت کی ہوئی ہے کسی اللہ والے حق والے ولیوں کے ساتھ، سچے ولیوں کو ہم مانتے ہیں، جن کی بیعت کی ہوئی ہے وہ تو زیارت کروائیں ماشاءاللہ الحمدللہ. جس نے نہیں کی، اللہ والوں کا ہاتھ پکڑو، صحبت اختیار کرو. کونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ذکر کریں گے، قادری سلسلے کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم میرا ذکر کرو. اے اللہ ہم تیرا ذکر کریں گے تو کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اپنی مجلس میں تم میرا ذکر کرو گے، فرشتوں کی مجلس میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا. اور سنو، اہل جنت جب جنت میں جائیں گے، جنت میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، صاف پانی کی نہریں ہوں گی. الحمدللہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے گا انشاءاللہ. اور حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اہل جنت کو کیا پریشانی، کس چیز کی پریشانی؟ لیکن آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو جنت میں بھی کوئی پریشانی ہوگی تو اسی گھڑی کی پریشانی ہوگی جو دنیا میں ذکر کے بغیر گزری ہو. شوق دلانے کے لیے آپ کو ذکر کرا رہا ہوں. 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی. زبان پر ذکر خدا اور وجود پہ سنت مصطفیٰ، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں کامیابی ہوگی. قادری سلسلے کا ذکر ہے، محبت سے ذکر کریں گے انشاءاللہ. آسرا ہر مومن کا لا الہ الا اللہ، پڑھے نا لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. فتنے کا دور ہے، اللہ کرے ایمان پر خاتمہ ہو، کلمے پر خاتمہ ہو. زبانوں کے تالے کھولو، محبت کے ساتھ ذکر کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ نہیں ضرب لگنی چاہیے ضرب لگنی چاہیے ماشاءاللہ محبت کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ 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 کتنی پیاری باتیں تھیں آپ کی خدا جانے پتھروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ 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 دشمنوں نے سازش کی ہر گھڑی مگر دیکھو چاند کی طرح چمکا لا الہ الا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا 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 اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ